ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف کریں کہ ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ایسے حالات سے نہ گزارے کہ آپ کو اس حقیقت پر یقین ہو جائے۔ دور جہالت میں نے بھی کبھی ڈپریشن کو حقیقت نہیں سمجھا، اور جب ہدایت ملی تو قرآن بھی اسی کنسیپٹ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط نہ ہو جتنا ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ان وعدوں کو پورا کرنے کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں جو انہوں نے آپ سے کبھی کیے ہی نہیں۔ ڈپریشن یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ فینٹیسی سے نکل کر دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے جب آپ خود اپنے آپ سے وہ نہیں کروا پاتے جو آپ اپنا آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کو چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے جب آپ سے وہ چیز چھن جائے جس کا چھننا آپ نے تصور ہی نہ کیا ہو، جب آپ کی روح تک زخمی ہوگی ہو۔ اور یہ ہو سکتا ہے جب آپ ہمیشہ لوگوں کو کندھا دینے والے تھے، آج آپ کو کسی کندھے کی ضرورت ہو مگر کوئی کندھا دینے والا نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ سینسٹیو ہوں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات خود پر حاوی کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جب لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ آپ مضبوط ہیں اور آپ ٹوٹ نہیں سکتے مگر آپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ڈپریشن کی ایک وجہ ہمارا دشمن شیطان بھی ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے یا اللہ کی دی ہوئی سزا وغیرہ۔ جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے تب اس پر یہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں۔ ایسا انسان ڈوب رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ نہیں ڈوبنا، آپ کا کام ہے اسے بچانا اس کا ساتھ دے کر۔ اور ڈپریشن بڑھتا بھی اسی وقت ہے جب کوئی آپ کی تکلیف کو سمجھنے والا نہ ہو، بس لوگ آئیں اور باتیں بنا کر چلے جائیں۔ مگر اب سوچتی ہوں کہ وہ بھی تو نعمت ہے نا کہ آپ کے درد کو اللہ کے سوا کوئی نہ سمجھ سکے، کیونکہ اگر کوئی بندہ سمجھ گیا تو انسان تو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے پیچھے بھاگنے لگے گا کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ مجھے سمجھتے ہیں۔ درد تو وہ ہے جو روح کو بھی زخمی کر دے، درد تو وہ ہے جسے اس زمین پر کوئی سمجھنے والا ہی نہ ہو، درد تو وہ جو بندے کو اللہ کا بندہ بنا دے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین بھی اور ہے اور باخبر بھی۔ کیا اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ اسے ایکسیپٹ نہ کریں کہ وہ ہمیں سمجھے؟ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائشیں کتنی سخت تھیں، اور اللہ کیسے ان کو پیار کے جملے دیا کرتے تھے تاکہ وہ غمگین نہ ہوں۔ تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا۔ اللہ اللہ یہ ہوتی ہے ری ایشورنس۔ کیا ایسے جملے آپ کو کوئی انسان دے سکتا ہے؟ نہیں نا؟ تو بس چھوڑ دے لوگوں کے کندھے ڈھونڈنا چھوڑ دے، لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن جو آپ سے آپ کی مسکراہٹ چھین چکی ہیں چھوڑ دے، لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا۔ خود کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس درد کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ کا درجہ بڑھ جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کی دعائیں بڑھ جائیں، آپ کا عمل بڑھ جائے، آپ کی آخرت سنور جائے، کیونکہ وہ اللہ کا پیارا جملہ ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یقین کر لے اس جملے پر اور شروع کر دے اس دنیا کے سفر کو، اللہ کو پانے کی غرض سے، آخرت کو بہتر بنانے کی غرض سے، کیونکہ اینڈ میں ملنا تو اپنے پیارے اللہ سے ہے نا۔ اے انسان، تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے دارالمحن یعنی مشقتوں کا گھر ہے، پھر ہم اللہ کو بتائیں گے وہ سب جو کوئی نہ سمجھا۔ خلاصہ یہ کہ اس درد کو سہ جائیں کہ یہ آپ کو اللہ سے جوڑنے آیا ہے۔